جمشید صاحب، پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی آپ کو اندازہ ہے اس وقت پیک پر ہے۔ دونوں طرف جو ہے محاذ کھل گیا ہے۔ پاکستان کی جو عوام ہے، خاص طور پر جو پاکستان کے شہری ہیں، ان کا جو جذبہ ہے وہ مطلب ہے دیکھنے کو ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کل ملتان کی، اگر صرف ملتان شہر کی بات کروں، ملتان شہر میں تاجر، سول سوسائٹی، سیاستدان، کسان، سب اب پاک فوج کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر تھے اور انڈیا کو للکار رہے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کا جو اس وقت جذبہ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے، جذبہ جو ہے وہ آپ جیسے دن بدن ہم دیکھتے ہیں وہ بڑھ رہا ہے، اور پہلے دن کے بعد سے ایک میرا خیال ہے کہ بڑے عرصے بعد ہم ایک قومی اتفاق رائے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر اور عام آدمی بھی اس کو بڑی سنجیدگی سے لے رہا ہے، عام شہری بھی کہ بھارت کیا کرنے لگا ہے یا کس طرح کی تھریٹس دے رہا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے اور اس کے جواب میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو وہ جو ہمارے ذہن میں ہم سیاسی طور پہ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ تفریق ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ معاشی طور پہ مسائل کا شکار ہیں، حکومت جو ہے اپنی ریسٹرکچرنگ اس کے اوپر دیکھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود تمام مسائل ایک طرف، لوگ کھڑے ہو گئے ہیں حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ اسے بھرپور جواب دینا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے۔ جو کچھ بھارتی پروپیگنڈا ہو رہا ہے، انڈین حکومت اپنے پروپیگنڈے کے طور پہ جو اپنے میڈیا کو یوز کریے پروپیگنڈے کے لیے، وہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ یہ تو جو جنگی جنون ہے اصل میں تو بھارت کی قیادت میں ہے، بھارت کے میڈیا کی طرف سے پھیلایا جا رہا ہے، اور اس کا جو جواب ہے اس کے لیے پاکستانی قوم تیار ہے۔ اور یہ جو ایونٹ جس کے ہم ملتان میں بات کر رہے ہیں، جمشید صاحب آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انڈیا نے ہمارے بہت سارے مسائل حل کر دیے ہیں جو ہمارے اندرونی خلفشار کا شکار تھے؟ تو پچھلے ایک ہفتے سے میں دیکھ رہا ہوں، کل کی اگر میں بات کروں، کل ملک غفار ڈوگر نے مسلم لیگ کی جانب سے اپنے، اور طارق رشید صاحب جو ہے انہوں نے مسلم لیگ کی جانب سے شرکت کی۔ تاجر جتنے لوگ تھے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، پیپل پارٹی سے تھا، نون لیگ کے ساتھ تھا۔ میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ پھر ہمیں انہوں نے متحد کر دیا ہے۔ ہمیں جو اندرونی معاملات تھے، ہمارے پرابلم چل رہے تھے، پھر خالد کھوکھر صاحب نے جو 2 روز قبل حکومت کے خلاف للکار رہے تھے، کسانوں کے گندم کا معاملہ تھا، وہ بھی مطلب ان کا رخ بھی انڈیا کی طرف چلے گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو گزشتہ چند سالوں سے ہم ایک تقسیم کا شکار تھے، سیاسی طور پر میں کہہ رہا ہوں، تو وہ انڈیا نے تو ہمارے بڑے مسئلے آسان کر دیے ہیں۔ قوم ایک بار پھر فوج کے ساتھ متحد ہو کے کھڑ گئی، جڑ گئی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس کا انڈیا کو کیا میسج آ رہا ہے؟ دیکھیے، انڈیا تو پہلے بھی پاکستان کو سنجیدہ ہی لیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کے اپنے مسائل بھارت کے اندر ایسے ہیں کہ اس حکومت کو، بھارتی مودی حکومت کو جنگی جنون، قوم پرستی، مذہبی انتہا پسندی اور اس طریقے سے اس کو پھیلانا ہے، اسی کی بنیاد پہ اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے پولیٹیکلی، اپنی پاور۔ لیکن ایسا نہیں ہے، خود بھارت جو اندرونی خلفشار کا شکار ہے، وہ یہ تھا۔ ایک بات تو بتائیں کہ اب یہ جو دہشت گردی کا واقعہ وہ پاکستان نے ہر سطح پہ اس کی مذمت بھی کر دی، اور پاکستان نے حالانکہ ہمارے روز دہشت گردی ہوتی ہے، انڈیا کبھی اس سے مذمت ہی نہیں کرتا۔ نہیں، ہمارے آئے روز انڈیا کی بات کر رہا ہوں، دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ٹرین والا حادثہ بلوچستان میں کتنا بڑا ہوا، انڈیا نے اس پر بھی مذمت نہ کی، ہم نے تو فوری مذمت کی، اور بلکہ ہمارے دفتر خارجہ نے کہا کہ اگر ثبوت ہیں تو وہ ثبوت لائیں سامنے۔ یہی کہا، ہم بات کر رہے تھے کہ یہ واقعہ ہوا جو غلط ہوا، لیکن اس سے زیادہ لوگ تو آسام میں کیا ہو رہا ہے، امینہ پور میں کیا ہو رہا ہے، چیزیں کیا ہو رہی ہیں وہاں پہ، اس سے زیادہ لوگ مرتے ہیں۔ ایک منٹ، اس سے زیادہ لوگ مرتے ہیں، اس وقت بھارتی حکومت اور کہاں ہوتی ہے؟ اس وقت الزام کسی پر کیوں نہیں لگتا؟ اس وقت بھارت میں ذمہ داری کس کو نہیں دی جاتی ہے؟ جواب دیتا ہوں، اس کا جواب بڑا مزیدار ہے۔ انڈیا نے ہمارے مسئلے آسان کر دیے اور اپنے مسئلے بڑھا دیے ہیں۔ سنیں میری بات، ہم کٹھے ہو گئے، متحد ہو گئے اس ماحول میں، مطلب جو انڈیا ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے اور مطلب جو بھی دھمکیاں لگا رہا ہے، جبکہ انڈیا میں جو علیحدگی پسند لوگ ہیں، آپ اگر جو سکھ رہنما ہیں ان کی گفتگو سنیں، آپ ان کے مختلف صوبوں میں جو مطلب علیحدگی پسند جماعتیں ہیں وہ کس طرح خوشی منا رہی ہیں، ان کو تو یہ موقع چاہیے کہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہو اور ہمارا جو ہے الگ ریاست بنے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے آسانیاں ہوئی ہیں اور انڈیا کے لیے مشکلات کا سامنا روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک تھوڑی سی بات اور بھی جمشید صاحب کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے جو علماء کرام ہیں، جو ہم لوگ ہیں، خاص طور پر جو جذباتی ہیں، پوری دنیا میں مسلمان تو بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ جذباتی جو ہیں وہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے اس انڈیا کی یہ جو ہے ڈرامے بازی، اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لوگ نا KFC پہ اور پیپسی پہ اور ان چیزوں پہ حملے کر رہے تھے۔
حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں ایون سعودی عرب میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، وہاں پر KFC بھی ہے، میک ڈونلڈ بھی ہے، پیپسی بھی ہے، 7 اپ، مطلب دنیا جہان کی تمام جو انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیاں موجود ہیں، تمام ممالک مسلم ممالک میں موجود ہیں، لیکن حملے کہاں ہوئے ہیں؟ صرف پاکستان میں ہوئے ہیں۔ تو میری ایک التجا یہ بھی ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں، ٹھیک ہے فلسطین بھی ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ہمارے کشمیری بھائی جو ہیں ان کے ساتھ اس وقت جو ہو رہا ہے، یا جو پاکستان کے اوپر انڈیا دوڑنے کی تیاری کر رہا ہے، ہمیں یہاں پر ایک بار پھر اسی طرح جو ہم پہلے کہہ رہے تھے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ قوم اس کے لیے تیار بھی ہے، ذہنی طور پر بھی اور ہر لحاظ سے۔ جب آپ خالد کھوکھر صاحب کی بات کرتے ہیں، جب ہم ملتان میں اظہر ٹیپو صاحب کی بات کرتے ہیں، جب ہم علی غفار ڈوگر صاحب کی بات کرتے ہیں، جب ہم خواجہ شفیق صاحب کی بات کرتے ہیں، جو ملتان کے کاروباری اور سیاسی اور کیا کہنا چاہیے کہ صنعت کار طبقے سے بھی جو تعلق تھے، وہ سب لوگ اکٹھے ہو کے سب ریلی نکال رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، میسج دے رہے ہیں۔ تو یہ اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ سب لوگ یہ ریلی سنیں ایک ریلی یہ صرف ملتان میں نہیں ہے، میں جنوبی پنجاب کے آپ کو چھوٹے بڑے شہروں میں بتا سکتا ہوں، ہر جگہ پر اب تمام سیاسی ورکرز جن کا تعلق PTI سے ہے، نون لیگ سے ہے، پیپل پارٹی سے ہے، خواہ کسی بھی جماعت سے ہے، خواہ تاجر ہیں، ٹرانسپورٹر ہیں، کوئی بھی ہے، وہ اس وقت اکٹھے ہو کے فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور یقین دلا رہے ہیں کہ فوج اکیلی نہیں ہے، قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور یہ کل جو محسن نقوی صاحب نے بات کی ہے کہ یہ صرف فوج نہیں لڑے گی، یہ مت سمجھے کہ 7 لاکھ فوج لڑے گی، یہ پوری قوم لڑے گی جنگ، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ جس دوسری رائے کی بات کر رہے ہیں، دوسری رائے کے ساتھ ساتھ اصل مسئلہ کیا ہے کہ جو ہم اختلافات کا شکار تھے وہ اختلاف ختم ہو۔ اس وقت قوم بھارت کی کسی بھی جنگی جارحیت کا جواب دینے کے لیے فوج کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے اور چیزیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھارت جتنے مرضی کوشش کر لے، لیکن جو یہ اسے نہیں جانتا اس پاکستانی قوم کو کہ وہ اس جنگی جنون کے سامنے، اور بھارت پہلے بھی جو کوششیں کر چکا ہے اس کے سامنے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ اور اب بھی فوج کو میسج یہ ہے عوام کی طرف سے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ساتھ کھڑے قدم بڑھاؤ، قوم تمہارے ساتھ اور ہم کوئی پہل نہیں کرنا چاہتے، ہم پہل بھی نہیں کریں گے، حکومت بھی نہیں کرے سر، گی، وہ آپ کو لیکن پتہ ہے اگر کچھ ہوتا ہے تو جواب ملے گا۔ پہل انہوں نے کی تھی 2019 میں، پھر جس طرح ہماری فوج نے منہ توڑ جواب دیا تھا وہ بھی یاد ہے، وہ پرانی بات نہیں ہے، کل کی بات ہے۔